بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین عزیز وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب شکر ہے، اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ تاجدار صداقت، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل الخلق بعد الانبیاء والرسل، افضل البشر بعد الانبیاء والرسل، سیدنا و مولانا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، کیونکہ جمادی الثانی کا یہ ماہ مبارک ہے اور اس کی 22 تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان آپ کا یوم مناتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے بھی آج سے یہ سلسلہ گفتگو شروع کیا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ان کا کما حق ہو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کی سیرت، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ بے مثال ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ وہ چاہے پہلے ایمان لائیں چاہے بعد میں ایمان لائیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی اور جو سب سے آخری صحابی ایمان لایا، چاہے اس کو لمحے بھر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا اور اس کا وصال ہو گیا حالت ایمان میں، تو یہ سارے صحابہ بے مثال ہیں۔ ان جیسا نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ آیا ہے اور نہ ہی قیامت تک آئے گا، اس لیے کہ نہ کسی نبی نے آنا ہے اور نہ کسی نے صحابی بننا ہے۔ اور پھر نبی بھی امام الانبیاء، رسول بھی امام الرسل، جو تمام نبیوں رسولوں سے افضل، تو ان کے صحابہ بھی تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رکھ لیں ابتدا میں، اس پر امت مسلمہ متفق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جتنے بھی دنیا بھر کے غوث، کتب، ابدال، اوتاد، نقبا، نجبا، اولیاء اللہ، صالحین علیہم الرحمہ ہیں، ان سب کو ملا لیں تو وہ صحابی جس نے صرف کلمہ پڑھا، اتنا اسے وقت ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور اس کا وصال ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، اس صحابی کے مقام تک یہ سارے مل کر نہیں پہنچ سکتے، اس صحابی کے مقام تک، ٹھیک ہے نا۔ یہ جتنے بھی ہیں، یہ میں نے بڑی بڑی ہستیوں کے نام
من جملہ لے دیے کہ سب اس کے اندر شامل ہو گئے۔ اب ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ سڑک چھاپ اٹھے اور کوئی کہے میں حضرت علی جیسا ہوں، کوئی کہے میں ابو بکر جیسا ہوں، کوئی کہے عمر جیسا ہوں، کوئی کہے فلاں جیسا ہوں۔ ان کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے، یہ امت کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ ان کی اوقات کچھ بھی نہیں سوائے جہالت کے، ان کے پاس سوائے جہالت کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہ شرف صحابیت، پہلے اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، کسی شخصیت کے پاس اور کوئی فضیلت نہ ہو۔ میں نے صرف ایک مثال دی نا چھوٹی سی آپ کو، مثلا طبقات ابن سعد کے اندر علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک جنگ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی صف بندی کروا رہے ہیں، اور دوسری طرف کفار کی صف بندی ہو رہی ہے۔ اس دوران کفار کی صف میں سے ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا آگے آتا ہے، اور وہ آ کر ایک سوال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد رکھیے جب صرف سوچ کفر کی ہو نا، اور جب تک کفر کی بولی رہتی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف لوگ نام لے کر مخاطب کرتے ہیں، ادب احترام کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ یہ آپ اسی میں محسوس کریں گے۔ میں نے پہلے اس لیے عرض کر دی کہ آپ تھوڑا سا توجہ سے سن لیجیے۔ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایمان لے آؤں، اگر میں ایمان لے آؤں تو کیا میرے گناہ بخشے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ان لوگوں کا بھی اس میں جواب میں رد ہے جو کہتے ہیں جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے قبضہ و قدرت میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے لیے جواب ہے اس کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایمان تو لیا، بخشش کا وعدہ میں کرتا ہوں، اللہ تیرے سارے گناہ بخش دے گا۔ وہ دوسرا سوال کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایمان لے آؤں تو کیا آپ مجھے جنت کی ضمانت دیتے ہیں؟ کیا آپ مجھے جنت کی ضمانت دیتے ہیں؟ اب یہ ضمانت تو وہی دے سکتا ہے نا جس کے قبضہ و اختیار میں کچھ ہو، جو کچھ کرنے کا اختیار رکھتا ہو، جو مالک ہو، مختار ہو۔ جو کچھ کرنے کا اختیار نہ ہو تو رکھتا ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو کیسے سوال کر رہا ہے، میں تو اس کا اختیار نہیں کرتا، میں تو محض مجبور انسان ہوں۔ جیسا کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا تقویۃ الایمان کے اندر، اور اسی کے راستے پر بہت سے لوگ چل رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو محض مجبور بشر انسان تھے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھے، تو ان کے قبضہ و اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں، کلمہ تو پڑھ لے، جنت کی ضمانت تجھے محمد دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی ضمانت تجھے میں دیتا ہوں۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہا، چونکہ ٹائم کم تھا، جنگ بندی ہو رہی تھی، جنگ ہو رہی تھی، صف بندی ہو رہی تھی، تو کھڑے اس نے کہا جی مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واشہد انک رسول اللہ تو کہے، تو اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہو گیا تو وہ گھوڑے کو واپس لے جانے لگا کفار کی طرف لڑنے کے لیے۔ اس نے پھر ایک سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اب یہ ایک صحابی ہیں جو آخر میں ایمان لائے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنا سا ٹائم ملا ہے انہیں، کوئی نماز نہیں پڑھ سکے، کوئی روزہ نہیں رکھ سکے، کوئی اذانیں نہیں دے سکے، کوئی تبلیغ نہیں کر سکے، کوئی چلے نہیں کاٹ سکے، کوئی جہاد نہیں کر سکے، کچھ نہیں کر سکے، ان کو وقت ہی نہیں ملا۔ اس صحابی نے یہ عقائد سمجھائے ہیں ہمیں، یہ نظریات دیے ہیں ہمیں، اور اللہ کے رسول نے تصدیق فرما کر اس پر مہر تصدیق ثبت فرما دی۔ وہ کیا ہے؟ وہ آگے سے پھر سوال کرتا ہے، ایک تیسرا سوال۔ اب اس کا جو لہجہ ہے وہ نوٹ کیجئے جو میں نے شروع میں عرض کیا۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ۔ پتہ چلا کفر کی بولی یہ ہے کہ یا رسول اللہ نہیں پکارنا۔ توجہ ہے نا؟ ایمان والے ہو تو ذرا سبحان اللہ تو بنتا ہے، مزہ تو آئے نا بات کا، سمجھنے کا، سمجھ لیں توجہ سے۔ کفر کی بولی یہ ہے کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا،
یا رسول اللہ کہہ لیا تو پھر تو سارا معاملہ ہی ختم. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جب انہیں اللہ کا رسول مان ہی لیا، اللہ کے رسول کہہ ہی دیا، تو پھر تو سارے جھگڑے ہی ختم. اسی پر تو جھگڑا کرنا ہے نا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا رسول اللہ نہیں کہنا، یا رسول اللہ نہیں کہنا. اس قوم کو شرک سے ڈرا کر رسول سے دور کرو. یہ ایک سازش ہے، یہ ایک پلاننگ ہے. لیکن صحابہ نے ہمیں سمجھا دیا کہ کفر کی حالت میں بولی کیا تھی؟ صرف محمد محمد. کیا؟ صرف محمد، صرف محمد. لیکن جب ایمان کی حالت میں آ گئے تو ایمان والوں کی بولی بدل گئی. کیا ہوا؟ ایمان والوں کی بولی بدل گئی. ایمان والوں کا لہجہ کیا ہو گیا؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک اور سوال، ایک التجا ہے، اگر پوری ہو جائے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پلٹ کر کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے آپ سے ملنے کا موقع نہ ملے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے قدموں کو چوم لوں. آپ کے قدموں کو، یہ ہے وہ فرق اہل عشق میں. اور دوسروں کا میں نام لے کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. اہل عشق کا جو شیوا ہے وہ ہے ادب. کیا ہے؟ ادب. نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تعلق جڑ جائے آقا سے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے یہ سوال کر دیا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہیں اجازت ہے، اترو اور میری قدم بوسی کر لو. اگر قدم بوسی شرک و بدعت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے. آقا علیہ السلام فرماتے یہ کیا شرک کی باتیں کر رہا ہے، یہ کیا بدعت کی باتیں کر رہا ہے، یہ کیا گمراہی کی باتیں کر رہا ہے. آج کوئی اگر کسی اللہ والے کے ہاتھ چوم لیتا ہے، کسی سالے کے پاؤں قدم چوم لیتا ہے، کوئی ماں کے قدم چوم لیتا ہے، ہاتھ چوم لیتا ہے، باپ کے چوم لیتا ہے، استاد کے چوم لیتا ہے، لو جی فتوے شروع ہو جاتے، بدعت ہو گئی جی، بدعت ہو گئی جی، بدعت ہو گئی. بدعت کی فیکٹری ہو، کچھ حیا کر لیا کرو، کچھ حیا کر لیا کرو. صحابہ کرام چومتے ہیں قدمین مصطفیٰ کو، دست مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا علیہ السلام منع نہیں فرماتے، اجازت عطا فرما رہے ہیں. وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اترنے لگے. جس مقصد کے لیے میں نے یہ روایت آپ کو سنائی ہے، اس موضوع پر پھر میں کبھی گفتگو کروں گا دست بوسی کے اوپر، لیکن موضوع میرا یہ نہیں ہے. موضوع میرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، اور جس مقصد کے لیے میں نے آپ کو یہ روایت سنائی ہے وہ یہ آخری الفاظ ہیں، غور سے سنیے گا. اتنا وقت ملا اسے، وہ اسی وقت ایمان لائے ہیں. قدم بوسی کے لیے گھوڑے سے اترنے لگے، گھوڑے سے اترنے لگے. جیسے اترنے لگے تو ان کا بایاں پاؤں رکاب کے اندر پھنس گیا. جیسے پھنسا تو وہ گرے، گردن کے بل گردن ٹوٹی اور شہید ہو گئے. روح کفر انصری سے پرواز کر گئے. روح کفر انصری سے اتنا سا لمحہ ہے، غور سے سن لیں، اس کو ذہن میں رکھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے، نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چیز ہے، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے. شرف صحابیت، شرف صحابیت یہ کتنا بلند و بالا مقام ہے. آج ہر سڑک چاپ اٹھتا ہے، کسی نہ کسی صحابی پر بکواس شروع کر دیتا ہے. اس کو ذرا بھی شرم نہیں. تیری اوقات کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ تو صحابہ کو بھونکتا ہے، تو اہل بیت کو بھونکتا ہے رضوان اللہ تعالی علیہ. کچھ تو شرم کر، حیا کر اگر تو کلمہ پڑھتا ہے. صحابی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہ میں اس وجہ سے سنا رہا ہوں ابتدا میں، یہ میں سنا رہا ہوں آپ کو اس کا مقام کیا ہے. یہ وہ صحابی ہے جس نے صرف کلمہ پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. 3 سوال ہوئے، تیسرے سوال کو پورا کرنے کے لیے جواب کو جب اجازت مل گئی قدم بوسی کی، وہ اترنے لگے اور ان کی روح کف انصری سے پرواز کر گئی. اتنا وقت ملا، ٹھیک ہے نا جی، اتنا وقت ملا. اس میں نماز نہیں پڑھ سکے، وہ نماز سیکھ بھی نہیں سکے. ابھی تو سیکھا ہی نہیں، ابھی تو کلمہ پڑھا تھا، قرآن انہوں نے سیکھا نہیں.
جہاد انہوں نے سیکھا نہیں، تبلیغ انہوں نے سیکھی نہیں، روزے انہوں نے رکھے نہیں، نوافل انہوں نے پڑھے نہیں ہیں، مجاہدات انہوں نے کیے نہیں ہیں، اللہ کی ضربیں ابھی لگائی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تو وقت ہی نہیں ملا ان کو۔ اتنا سا وقت ملا ہے، کلمہ پڑھا، قدم بوسی کے لیے گھوڑے سے اترنے لگے، گرے، روح کف انصری سے پرواز کر گئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نبی، ہم سب کے نبی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے جلدی کرو، اپنے بھائی کی تدفین کی، جنازے کی تیاری کرو، غسل کی تیاری کرو، کفن پہناؤ، تیاری کرو۔ آقا علیہ السلام خود بھی شامل ہو جاتے ہیں، خود بھی اس میں شامل ہیں۔ کتنا عظیم انسان تھا یہ، جس کے جنازے کی تیاری میں خود اللہ کے رسول شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خود شامل ہو گئے۔ پھر جس مقصد کے لیے میں نے روایت سے سن لیجیے گا، وقت اتنا ملا، صرف کلمہ پڑھا ہے، گرے، روح کف انصری سے پرواز کر گئی۔ آگے جو بات ہے اس کو غور سے سنیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب ہم اس صحابی کے جنازے کو لے کر چلے، میت کو تیار کر کے، غسل دے کے، کفن پہنا کے، تیار کر کے لے کر ہم چلے جنازے کو، تو ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کی انگلیوں کے بل یوں چل رہے ہیں، ادھر دیکھیے گا، یوں پاؤں کی انگلیوں کے پنجوں کے اوپر یوں چل رہے ہیں، اس طریقے سے بچا کے دیکھ کے پاؤں رکھ رہے ہیں۔ ہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کو خلاف معمول اس طرح چلتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کبھی اس طرح نہیں چلتے ہیں، ایسا کیوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سنو، تمہارے اس بھائی کے استقبال کے لیے آسمانوں سے زمین پر اتنا فرشتے اتر آئے ہیں کہ بالشت برابر جگہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو۔ میں دیکھ کے قدم رکھ رہا ہوں، کہیں کسی فرشتے کے پر میرے پاؤں نہ آ جائیں۔ اتنا فرشتے اتر آئے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ ابھی میں نے بتایا، جس کے استقبال کے لیے آئے، وہ غوث اعظم تھے۔ بول، ایک منٹ سن لینا، وہ غوث اعظم تھے، مفتی صاحب تھے، محقق صاحب تھے، خطیب صاحب تھے، نقیب صاحب تھے، پیر صاحب تھے، قطب تھے، نقیب تھے، اوتاد تھے، ولی تھے، کیا تھے؟ پیر تھے، صحابی، کیا تھے؟ صحابی رضی اللہ عنہ۔ کتنی دیر کے صحابی؟ چند لمحوں کے۔ اس کا مقام یہ ہے کہ فرشتے قطار اندر قطار اس کے استقبال کے لیے اتر آئیں، تو اس صحابی کا مقام کیا ہوگا جو بچپن کا بھی یار ہے، جو لڑکپن کا بھی یار ہے، جو جوانی کا بھی یار ہے، جو بڑھاپے کا بھی یار ہے، جو غار کا بھی یار ہے، جو آج مزار کا بھی یار ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری مراد تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اب ذرا غور تو کیجئے نا، ایک لمحے کی صحابیت کا شرف ملا، اس کا یہ مقام ہو گیا۔ اور جو صحابہ جنہوں نے اپنی زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزار دی، کسی نے 23 سال پورے گزارے، کسی نے تو بچپن سے لڑکپن تک ساتھ دیا، کسی نے 10 سال گزارے، کسی نے 15 سال گزارے، کسی نے 11 سال گزارے، کسی نے 5 سال گزارے، کسی نے 13 سال گزارے، تو ایسے صحابی پر منہ اٹھا کر زبانیں کھول دیتے ہو، جی چاہتا ہے کہ تمہاری زبان کو گدی سے پکڑ کر کھینچ لیا جائے تاکہ تمہاری اوقات پتہ چلے۔ گندی نالی کے کیڑوں، تم ان پر بھونکتے ہو جو میرے نبی کے صحابی ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اپنی اوقات میں رہو۔ تمہاری اوقات کیا؟ ایک مدرسے سے پڑھتے ہو، سڑک چھاپ مولوی بنتے ہو، اپنے نام کے ساتھ کیا کیا لگا کر اٹھ کر پھر صحابہ پر بھونکنے لگ جاتے ہو، پھر اہل بیت پر بھونکنے لگ جاتے ہو رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ شرم حیا کچھ بھی نہیں، تم نے سب کچھ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آؤ، صدیق اکبر کا مقام کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں ایک حدیث اور مجھے یاد ہے کہ پہلے وہ سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں، بڑی مشہور روایت، آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے جبرائیل یہ تو بتاؤ میرے عمر کی
شان، مقام، مرتبہ کتنا ہے؟ میرے عمر کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آخر میں حصہ اس کا بتا دیتا ہوں، بڑی لمبی روایت، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے عمر نوح مل جائے، نوح علیہ السلام کی عمر، کسی نے کہا 1250 سال، کسی نے کہا 1150 سال، یہ عمر لے لیں، کسی نے کہا 1050 سال، ہم ان کی تبلیغ والی عمر 950 سال لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اوپر والی عمر کو چھوڑ کر ہم اس باس میں نہیں پڑھتے جو تبلیغ کی انہوں نے، تبلیغ نبوت کی اعلان کے بعد 950 سال، اس کو لے لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے عمر نوح مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، سارے سمندر کا پانی سیاہی بن جائے، تمام درختوں کے پتے کاغذ بن جائیں اور ان کی شاخیں قلم بن جائیں اور لکھنے والا جبرائیل امین ہو، لکھنے والا جبرائیل امین ہو، کیا لکھ رہا ہو؟ شان عمر، شان عمر، اونچی کہتے ہیں، شان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شان عمر لکھنے والا جبرائیل ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمر نوح بھی ختم ہو جائے گی، سمندروں کی سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، درختوں کے پتے بنے کاغذ بھی ختم ہو جائیں گے، ان کی شاخیں جو بنے قلم ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، مگر عمر کی شان مکمل نہیں لکھی جا سکے گی، عمر کی شان مکمل نہیں لکھی جا سکے گی۔ یہاں بریک لگائے نا، ٹھہرے نا، میں ایک روایت اور سناتا ہوں آپ کو، وہ بھی سن لیں۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کی، اونچی بول دیں نا، ہم سب کی ماں، حلالی بچے کبھی اپنی ماں کو نہیں بھونکتے ہیں، اونچی بولے نا، حلالی بچے کبھی اپنی ماں کو، نطفہ حرام ہوتا ہے جو ماں کو بھونکتا ہے، نطفہ حرام یاد رکھیں، اس لیے کہ ماں ہماری جننے والی ہو یا ماں ہمارے نبی کی بیوی ہو اور ہماری ماں ہو، ہماری جننے والی ماں سے اس ماں کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، اس ماں کا مرتبہ اور مقام زیادہ ہے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی ماں، ہم سب کی امی جان، وہ فرماتی 14ویں کی رات تھی، کیا منظر ہوگا، کیسی منظر کشی کی انہوں نے، فرماتی 14ویں کی رات تھی، آسمانوں پر آسمان کا چاند چمک رہا تھا، اس کے گرد ستارے چمک رہے تھے۔ یہ 14ویں کی رات والی بات انہوں نے اس لیے کی کہ یاد رکھیں کہ 14ویں کی رات کو چاند کی روشنی سے وہ ستارے بھی جو کسی اور رات کو نہیں چمکتے آسمان پر، یعنی نظر نہیں آتے ہیں، ان پر چاند کی روشنی نہیں پڑتی، وہ چمک نہیں پاتے ہیں، تو 14ویں کی رات کو وہ ستارے بھی چمک اٹھتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں 14ویں کی رات کو، 13 کی رات کو دیکھیں یا 15 کی رات کو دیکھیں تو ستاروں کی اتنا کثرت نہیں ہوتی آسمان پر جو 14ویں کی رات کو ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 14ویں کی رات کو چاند اپنے جوبن پر ہوتا ہے، چاند اپنے جوبن فل نور پھیلا رہا ہوتا ہے، اور کئی کونے کھدرے میں چھپا ہوا بھی ستارہ ہوتا ہے تو وہ بھی چمک اٹھتا ہے اس کی روشنی سے، اس لیے انہوں نے اس کا مثال دی۔ کہتی ہیں کہ 14ویں کی رات تھی، آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور میری گود میں سر رکھے مدنی چاند چمک رہا تھا، میرے آقا نے میری گود میں سر رکھا ہوا تھا۔ مشکات المصابیح کی حدیث پاک، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ حدیث موجود، فرماتی ہے میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتی، کبھی مدنی چاند کو دیکھتی، کبھی آقا علیہ السلام کے چہرے کو تکتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو، عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ چاند جو چمک رہا ہے، اس کے گرد جو ستارے چمک رہے ہیں اتنی کثرت سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں گی؟ کسی کی نیکیاں، اونچی بول دینا، ایمان کے ڈاکو تو یہ کہتے ہیں نبی کو تو علم غیب ہی نہیں ہے، یہ ایمان کے ڈاکو میں لفظ استعمال کروں، عالم نہیں کہہ سکتا، مسلمان نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ مسلمان نے تو نبی کے صدقے ہی سب غیب مانا ہے، ایمان نام ہی غیب کا ہے، اور وہ غیب ہمیں ہمارے نبی نے بتایا،
صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود بھی یہ ایمان کے ڈاکو کہتے ہیں نبی غیب نہیں جانتے. شرم ان کو مگر نہیں آتی. مگر آئے گی کتوں؟ شرم ہوئے گی تو آئے گی نا. شرم تو اس کو آتی ہے جس کے اندر شرم ہو. جنہوں نے ایمان پر ڈاکے ڈالنا شروع کر دیے ہوں تو ان کے اندر ایمان حیا کہاں سے آئے گی؟ ام المومنین کیا فرما رہی ہیں ذرا سنیے. عقیدہ بھی بتا رہی ہیں, نبی کا مقام بھی بتا رہی ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ اب انسان کہاں تک دیکھ سکتا ہے؟ آپ بیٹھ جائیں نا چھت کے اوپر رات کو, کتنا دیکھیں گے آپ؟ جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی نا. چاروں طرف بھی دیکھیں گے, جس خطے میں آپ ہوں گے, جس خطے تک آپ کی نگاہ جائے گی اتنا ہی آپ دیکھیں گے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ مجھے کیا معلوم ستارے کتنے ہیں, ستارے کتنے مجھے کیا معلوم. چلیں ستاروں کا اندازہ ہو گیا ہوگا, بھی کھڑے ہوئے ہیں, کوئی اندازہ لگا لے, مگر آج تک تو کوئی لگا نہیں سکا اس سامنے. پھر دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے عائشہ تو پوچھ رہی ہے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں, مجھے کیا معلوم کس نے کہاں کیا نیکی کی ہے. کسی نیکی کوئی گھر میں کر کے کی جاتی ہے, کوئی باہر کی جاتی ہے, کوئی مسجد میں کی جاتی ہے, کوئی بازار میں کی جاتی ہے, کوئی منڈی میں کی جاتی ہے, کوئی راستے میں سفر میں کی جاتی ہے. مجھے کیا معلوم کہ کس کس نے کہاں نیکی کی ہے, کس کس نے کہاں نیکی کی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ عائشہ میں نہیں جانتا. نہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تو فوراً فرماتے نعم, ہاں اے عائشہ میری امت میں. کس میں؟ اونچی بولے نا. یہ اونچا اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ اس کے اندر بھی پیغام ہے, اس کے اندر بھی. اس سے پتہ چلا نبی کو ساری امت کا علم ہے, نبی کو ساری امت کا علم ہے. دیکھ رہے ہیں ساری امت کو, ساری امت کے اعمال کا پتہ ہے, کس نے کہاں کہاں نیکیاں کی, کتنے نیکیاں کی. فرمایا ہاں میری امت میں ایسا عمر ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں, ان ستاروں کے برابر ہیں. تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا جبرائیل نے عرض کیا وہ عمر مل جائے تو میں عمر کی شان لکھتا رہا ہوں, ساری عمر ختم ہو جائے گی, عمر نوح عمر کی شان نہیں لکھ سکتا. یہاں نیکیاں ستاروں کے برابر ہو گئیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں تھوڑی سی رنجیدہ ہو گئی, غمزدہ ہو کر بیٹھی. آقا نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو وہ جو ہے نا جانتی تو وہ بھی تھی نا کہ میرے باپ نے کیسی نیکیاں کی ہیں, انہوں نے کیا کیا قربان کیا ہے, انہوں نے کتنا ساتھ دیا ہے, وہ کتنی عبادت گزار ہیں. وہ جانتی تھی اپنے والد کو, ان کی ظاہر کو, ان کے باطن کو, ان کی خلوت کو, ان کی جلوت کو, ان کے ہر لمحے کی وہ گواہ ہیں. اور وہ بتاتی تھی, بعد میں انہوں نے بتایا روایت آگے میں انشاءاللہ پیش کروں گا اس سلسلے میں. کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نیکیاں ان کا کیا بنا؟ فرمایا عائشہ کیوں گھبرا گئی تم, یہ عمر کی نیکیاں ہیں, یہ عمر کی نیکیاں ہیں. اور اگر عمر کی ساری نیکیاں ملا لی جائیں تو میرے ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. عمر کی ساری نیکیاں اکٹھی کر لی جائیں تو ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور خود تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے, جب غزوہ تبوک کے اوپر مال دیا اور ابو بکر بازی لے گئے تو اس روایت کو سامنے رکھے آگے میں بیان کروں گا, لیکن اسی کے جواب میں انہوں نے کیا فرمایا, کہنے لگے کہ کاش میری ساری نیکیاں ابو بکر کو دے دی جاتی اور ان کی ایک شب ہجرت والی جو نیکی ہے, رات والی, غار والی, وہ ایک نیکی مجھے دے دی جاتی تو عمر پھر بھی بہتر ہو جاتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میری ساری نیکیاں ابو بکر کی غار والی رات کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی. اور میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ عمر کی ساری نیکیاں رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی رضی اللہ تعالیٰ. جس کی ساری نیکیاں جس کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی اس کی شان یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام ہوں لکھنے والے, ڈڈی مارنے والا مختی نہ ہو. مفتی نہیں, مختی کہہ رہا ہوں میں, مختی خے کے ساتھ مختی, ڈنڈی مارنے والا مختی نہ ہو, بکنے والا محقق نہ ہو, عالم سو نہ ہو,
ہر محفل میں جا کر بک جانے والا خطیب نہ ہو جس سے یہ تصور بھی نہ کیا جا سکے، اور لکھنے والا ہو معلم الملائکہ، لکھنے والا ہو تمام پیغمبروں کا قاصد، لکھنے والا ہو تمام پیغمبروں کا صحابی، اور لکھنے والا ہو نور، لکھنے والا ہو نور، جس سے خطا کا امکان بھی نہیں ہے، جس کے بارے میں خطا کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، وہ لکھنے والا ہو، وہ کہے 950 سال لکھتا رہوں، سمندروں کی سیاہی ہو، اشجار کے پتے قلم کاغذ بن جائیں اور ان کی ٹہنیاں قلم بن جائیں، یہ ساری عمر ختم ہو جائے گی، مگر جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ جب عمر کی شان بیان نہیں ہو سکتی تو جیسے عمر کی ساری نیکیاں، ساری شانیں ابو بکر کی ایک شان، ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہوں، اس ابو بکر کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ اس کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ کبھی سوچا بدبخت ہو تم نے بیٹھ جاتے ہو موازنے کرنے کے لیے؟ سنو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جو صدیق کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہے، ساتھ کہتے جائیے گا، جو صدیق کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہے، جو فاروق کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہے، جو عثمان غنی کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہے، جو علی المرتضیٰ کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہے، تو پھر موازنے کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ تم کون ہوتے ہو موازنے کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو ان کی توہین کرنے والے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے نبی نے بتا دیا، میرے نبی نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ہمیں کسی کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا؟ ذرا سنیے گا، پہلے اس جملے پر میں سمجھا دوں نا آپ کو۔ جو آیت میں نے پڑھی، پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم سے میں نے پڑھا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وہ، اور یہاں بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ واو قسمیہ ہے، یہاں اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا۔ قسم کیا؟ اب معنی کیا ہوگا اگر واو قسمیہ ہوگی؟ قسم ہے اس کی، قسم ہے اس کی جو سچ لے کر آیا، قسم ہے اس کی جو سچ لے کر آیا، اور قسم ہے اس کی بھی جس نے اس کی تصدیق کی، جس نے اس کی، یہ جملہ میں نے ترجمہ میں نے اس لیے واو قسمیہ والا کر دیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے، ٹھیک ہے نا؟ قسم ہے اس کی جو سچ لے کر آیا، اور قسم ہے اس کی جس نے اس کی تصدیق کی۔ میں اگر دیگر تفاسیر کا حوالہ دوں گا، دیگر مفسرین کا حوالہ دوں تو مستند تو وہ بھی ہے نا، میں کیوں نہ ایسا کروں؟ ایک ہے مدینۃ العلم، ایک ہے مدینۃ العلم، اور ایک ہے باب العلم، ایک ہے دار الحکمت، آگے دوسرا ہے باب کہہ دینا باب الحکمت، ٹھیک ہے نا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، پڑھ دیتا ہوں نا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ، انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا، علی اس کا۔ اور اس میں حضرت علی کی شان رضی اللہ تعالیٰ آگے آئے گی تو میں اس میں بیان کروں گا اس حدیث پر تفصیل سے۔ کچھ مقوڑوں نے اس پر اعتراض کیا تھا تو میں نے ان کا جواب ان کو دیا ہے، لیکن اس پر میں تحقیقی گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ آگے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر آئے گا، اس میں ہم کریں گے انشاءاللہ بشرط زندگی۔ لیکن وہی باب العلم فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر، اس آیت کی تفسیر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، مفسرین کرام نے لکھا، علامہ تبری لکھا، دیگر ائمہ کرام نے بھی اس روایت کو لکھا، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے دور خلافت میں، کب؟ اپنے دور خلافت میں خلیفہ تھے، خلیفہ
تھے. یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں, بعض لوگ مولا کائنات کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد, میں اس کو کفر سمجھتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی علی نے تقیہ کیا تھا, ابو بکر کی خلافت بھی مان لی, عمر کی بھی مان لی, عثمان کی بھی مان لی, ڈر گئے تھے, تقیہ کر لیا تھا. میں نے کہا تف ہے تمہاری محبت پر, وہ حیدر کرار جو درہ خیبر کو ایک جھٹکے سے اکھاڑ دے وہ ڈر گیا تھا, جسے نبی نے اسد اللہ قرار دیا وہ ڈر گیا تھا. شرم نہیں آتی تمہیں اس طرح مولا کائنات کی توہین اور تذلیل و تحقیر کرتے ہوئے؟ علی کسی سے ڈرتا نہیں, علی کسی سے ڈرتا نہیں, اونچی بول دینا, علی کسی سے ڈرتا نہیں ہے. ارے علی تو نام ہی ایسا ہے, آج بھی نعرہ حیدری لگا دو تو دشمن ڈر جاتا ہے. آج بھی نعرہ حیدری لگا دو, ارے سب لگائے نا ذرا نعرہ حیدری مزے سے, ہٹ کا زور لگا کے. آپ کھڑے ہوں, کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو کے ہٹ کا زور لگا کے لگائیں. یا علی یا علی یا علی یا علی. ارے علی نام ہی ایسا ہے, علی نام ہی ایسا ہے, خدا کی عزت کی قسم آج بھی علی کا نام لے لو تو درو دیوار لرز جاتے ہیں, علی کے نام سے دشمن ڈر جاتا ہے, اور تم کہتے ہو علی ڈر گئے تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ تو حیدر کرار ہے نا, وہ تو اسد اللہ الغالب ہیں رضی اللہ تعالی. وہ فرماتے ہیں اپنے دور خلافت میں آپ کھڑے ہوئے, آپ سے ایک شخص پوچھتا ہے, مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھتا ہے, یا امیر المومنین اپنے کچھ یاروں کا تو بتائیے. کن کا بتائیے؟ تھوڑا سا اپنے کچھ یاروں کا تو بتائیے. اب مولا کائنات کیا فرماتے ہیں, یہ مولا کائنات سے محبت کرنے والوں کے نام, یہ میرا پیغام, ٹھیک ہے نا. مولا کائنات کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں میں اپنے کچھ یاروں کا نام بتاؤں, کچھ یاروں کا ذکر کروں. کیا سوال کر رہے ہو تم؟ علی تھے نا, نبی کے پروردہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ. فرماتے سن میرے نبی کا ہر صحابی میرا یار ہے. اونچی کہہ دو نا, میرے نبی کا ہر صحابی, میرے نبی کا ہر صحابی, میرے نبی کا ہر صحابی میرا یار ہے. یہ علی المرتضی کا فرمان ہے. اگر تو علی کا غلام ہے تو نبی کے ہر صحابی کا غلام بن جا, نبی کے ہر صحابی کا غلام بن جا, نبی کے ہر صحابی کا غلام بن جا. مولا کائنات فرماتے میرے نبی کا ہر صحابی میرا یار ہے. مگر آگے کیا فرماتے ہیں, فرماتے مگر صدیق اکبر کی کیا بات ہے. خود فرماتے مولا کائنات, فرماتے ابو بکر صدیق کی کیا بات ہے. سوال کرنے والا پھر سوال کرتے, حضور ابو بکر صدیق ان کو آپ کہہ رہے ہیں, ان کی کیا بات ہے. فرمایا ہاں تجھے نہیں سمجھ آئی, تجھے نہیں سمجھ آئی. ایک روایت میں فرمایا تجھے تیری ماں روئے, تجھے سمجھ نہیں آئی. عرب میں یہ جملہ حالانکہ جھجھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے, اور تجھے تیری ماں روئے تجھے سمجھ نہیں آئی. ابو بکر وہ ہے, ابو بکر وہ ہے کہ اللہ نے اس کا نام صدیق رکھا. ابو بکر وہ ہے جس کا نام اللہ نے جبرائیل کی زبانی صدیق رکھا. ابو بکر وہ ہے جس کو میرے نبی نے صدیق کہا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں جو ابو بکر کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہے, وہ کسی کا. نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی. ایک منٹ ایسے نہیں, نعرہ لگائے نا. یہاں سب الحمدللہ محبان علی بیٹھے, سب مولا علی کے غلام ہیں رضی اللہ تعالی. نعرہ لگے تو پتہ چلے نا غلاموں نے آقا کا ذکر کیا ہے. نعرہ لگاؤ تو درو دیوار کو پتہ چلے. اب لگائیے نعرہ, گلی گلی نگر نگر علی, نگر نگر گلی گلی. پہلے گلی نگر نگر, پہلے لگا نگر نگر علی علی, نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی, علی علی علی. یہ نعرہ ہم لگاتے ہیں
تم ہمیں کیا سمجھتے ہو؟ اور دوسرا میں بتا دیتا ہوں نا آپ کو، ہیں علی گلی گلی نگر نگر، آپ نے کہنا ابو بکر ابو بکر، علی گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، ہاتھ اٹھا کر کہیں گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ تب بتا دو ان کو کہ ہر گلی ابو بکر کے چاہنے والوں کی ہے، ہر گلی مولا علی کے چاہنے والوں کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ہیں ہم سب کے غلام ہیں، کیا ہم سب کے غلام ہیں، ہم تمہیں تقسیم نہیں کرنے دیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ابو بکر تو وہ ہے جنہیں اللہ نے صدیق کہا، جنہیں جبرائیل نے صدیق کہا، جنہیں نبی نے صدیق کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میں کیوں نہ ان کی شان بتاؤں کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے، ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں اسی صدیق کے اوپر۔ امام باقر، اونچی کہیں نا، رضی اللہ تعالیٰ، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ لوگ سنی 12 اماموں کو نہیں مانتے، اور میں نے کہا تو 12 پر ٹکا ہوا ہے، ہم تو اہل بیت کے ہر فرد کو اپنا امام مانتے ہیں۔ کیا؟ اہل بیت کے ہر فرد کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، اپنا رہبر مانتے ہیں، اپنا رہنما مانتے ہیں۔ ارے نہیں، صرف اتنا نہیں، ہم تو ان کو اپنا ایمان مانتے ہیں، اپنے ایمان کی شان مانتے ہیں، اپنی پہچان مانتے۔ تمہیں کیا معلوم کہ 12 امام ہیں کیا، ان کا مقام کیا ہے؟ انہی میں سے امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نا تلوار بنوائی، اس کا دستہ بنوایا، ان کا دستہ بنوایا تلوار کا، تو اس کے ساتھ نا دستے میں چاندی لگوائی۔ کیا لگوائی؟ چاندی لگوائی۔ جیسے میں نے چاندی کی انگوٹھی پہن لی، کوئی پوچھ سکتا ہے ڈاکٹر صاحب چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ تو میں دلیل کوئی نہ کوئی تو دوں گا نا، بتاؤں گا نا کہ فلاں نے پہنی یا فلاں نے یہ کی۔ تو اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے حوالہ دیا۔ ان سے سوال ہوا، ان کے ایک اپنے زعم میں شیعہ، وہ خود کو آپ کا شیعہ کہتا تھا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، مجھے بتائیے کہ آپ نے یہ دستہ جو لگایا ہے چاندی کا، تلوار کے ساتھ دستہ لگایا، اس میں چاندی لگائی ہے، مرصع کروایا چاندی سے، یہ جائز کیسے ہے؟ یہ جائز کیسے؟ اس کی دلیل آپ نے کہاں سے لی؟ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ قرآن نہیں جانتے تھے؟ اونچی بولے نا، حدیث نہیں جانتے تھے؟ اونچی تو بول دینا، جانتے تھے نا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس دلیل ہے، میں نے یہ اس لیے لگائی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے لگائی تھی۔ کیا؟ اونچی بولو یار، بڑی مزے کی بات ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ چاندی لگائی تھی اپنی تلوار کے دستے پر، میں نے اس لیے لگائی۔ وہ چونک گیا، میں نے دلیل پوچھی تھی کہ یہ جائز کیسے ہے، یہ جائز ہے کیسے ہے؟ یہ تو اپنے عمل کو جائز کرنے کے لیے عمل ابو بکر صدیق کو دلیل بنا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کسی کے عمل کو دلیل اس وقت مانا جاتا ہے جب اسے سب سے پہلے مومن مانو، سب سے پہلے مومن مانو، پھر عالم مانو، پھر محدث مانو، پھر محقق مانو، پھر فقیہ مانو، صاحب تقوی مانو، اپنا رہبر مانو، اپنا رہنما مانو، تب جا کر تم اس کی دلیل کو مان سکتے ہو، اس پر عمل کر سکتے ہو، ورنہ نہیں کر سکتے۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لگائی تھی، اس وجہ سے میں نے لگائی، بات ختم۔ اگلی کوئی دلیل نہیں دی انہوں نے، کہا کافی ہوگی تیرے لیے دلیل، اس لیے میرے لیے جائز ہے۔ جب رسول اللہ کے خلیفہ نے لگا لی تو میں نے لگا لی تو کیا ہوا؟ دلیل کو پھر سمجھو، رسول اللہ کے خلیفہ نے لگا لی تو میں نے لگا لی تو کیا حرج ہے، کیا فرق پڑا؟ میرے لیے جائز ہے۔ وہ مجھ سے بڑے عالم تھے، اب دوسرے معنوں میں یوں سمجھ لیں، وہ مجھ سے بڑے عالم تھے، وہ مجھ سے زیادہ دین کو سمجھتے تھے، انہوں نے لگا لی۔ دوسری بات، تیسری بات، پھر اس نے سوال کر دیا، کہا آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ امام باقر سے سوال کیا، آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ جلال میں آئے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پڑھیے محب تبری رحمۃ اللہ علیہ کا ریاض النظرہ جلد اول پڑھیے، یہ اہل سنت کے نزدیک بھی اور اہل تشیع کے نزدیک بھی بڑے معتبر امام ہیں، امام محب تبری رحمۃ اللہ علیہ، پڑھیے ان کے ریاض النظرہ، اور سوائق المحرقہ پڑھیے امام ابن حجر مکی کی، دیگر کتب حدیث کو پڑھیے نا۔ امام باقر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جلال میں اٹھ کر کھڑے ہوئے، فرمایا
جو ابو بکر کو صدیق نہیں کہتا، تو وہ جو ہے نا، جو ابو بکر کو صدیق نہیں کہتا، جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا، اللہ کرے کہ اللہ اس کے کسی کلمے کی تصدیق نہ کرے، اللہ اس کے کسی کلمے کی تصدیق نہ کرے۔ اللہ اس کے کسی کلمے کی تصدیق نہ کرے۔ اسی لیے تو کن ٹٹا کلمہ پڑھتے ہو تم، صدیق کو جب صدیق مانتے نہیں تو تمہارے کلمے کی تصدیق ہوگی کیسے؟ ہوگی کیسے؟ تیرے کلمے کی تصدیق تب ہوگی جب سب سے پہلے مصدق کو، سب سے پہلے مصدق اول کو، جب سب سے پہلے صدیق کو، جب سب سے پہلے مومن کو، جب سب سے پہلے مسلم کو، جب سب سے پہلے نمازی کو، جب سب سے پہلے غازی کو، جب سب سے پہلے قاضی کو، جب سب سے پہلے صحابی کو تو صدیق مانے گا، تب تیرے کلمے کا اعتبار ہوگا، ورنہ تیرے کلمے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اب یہاں ایک اور غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، وہ جی یہاں بھی بحث ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو سمجھا کے تھک گیا ہوں، میں تو تھک گیا ہوں ویسے، او یار خدا کے بندوں کچھ خوف کیا کروں۔ وہ جی مولا علی پہلے ایمان لائے ہیں، میں نے کہا کسی نے انکار کیا؟ بولیں تو صحیح نا، اہل سنت میں سے کسی نے انکار کیا؟ اونچی بولے نا، پھر بحث کس بات کی؟ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو، جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں، زیادہ تعلیم نہیں رکھتے، ان کو بیوقوف بناتے ہو۔ سنو، ایمان لانے کی کیٹیگریز ہیں 4، ٹھیک ہے نا؟ کتنے؟ 4۔ ایک ہیں بالغ مرد اور بالغ عورتیں، بالغ مرد، نمبر 2 بالغ عورتیں، نمبر 3 بالغ مرد غلام یا عورت، نمبر 4 بچے جو نابالغ ہیں، جو نابالغ ہیں۔ اب یہ لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دو، جو صحیح بات ہے وہ بتاؤ لوگوں کو، ٹھیک ہے نا؟ وہ بتاؤ۔ سنیں، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایمان لائے سب سے پہلے بچوں میں، وہ اس وقت بچے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اونچی بول دیں نا، سب سے پہلے ایمان لائے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حدیث کے اندر بھی ملتا ہے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ، سب سے پہلے نماز پڑھنے والے بچوں میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ غلاموں میں پھر کیٹیگری آ جاتی ہے، پھر خواتین میں آ جاتی ہے، خواتین میں سب سے پہلے اسلام لانے والی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں کوئی جھگڑا رہا؟ بولے نا، یہاں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، پھر کیوں لوگ کو قوم کو تقسیم کیا جا رہا ہے؟ کوئی رہے جی عمر پہلے ایمان لائے، کوئی کہہ رہا ہے جی عثمان پہلے اسلام لائے، کوئی کہہ رہا ہے ابو بکر پہلے لائے، کوئی علی پہلے لائے، جی اس پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ ارے جھگڑے کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ان سب کو مانتے ہیں جو پہلے ایمان لائے، مردوں میں، عورتوں میں، غلاموں میں اور بچوں میں، ہم ان سب کو تسلیم کرتے ہیں، ہم ان سب کو اپنا رہبر مانتے ہیں، اس پر تو جھگڑا ہی نہیں ہے، اس پر تو جھگڑا ہے ہی نہیں۔ ہمارے تمام ائمہ کرام اس کو متفقہ طور پر مانا ہے، پھر کیوں اختلاف پھیلایا جا رہا ہے؟ پھر کیوں نئے نئے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اب ذرا سنیے، اب ایک اور بھی پھڈا ڈالا جا رہا ہے جی، دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، کوئی کہہ رہا ہے دمادم مست کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ قوم کو ان نعروں کے پیچھے لڑایا جا رہا ہے۔ یار نعروں کی طرف مت جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ نا، قرآن کی طرف آ جاؤ نا۔ یہی آیت جو میں نے پڑھی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جو پہلے سچ کو لے کر آیا، جو سب سے پہلے سچ کو لے کر آیا، وہ پہلے اور وہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ تفسیر میں پیش کر رہا تھا، فرماتے سب سے پہلے جو تصدیق جنہوں سچ کو لے کر آئے وہ ہیں محمد رسول اللہ، والذی جاء بالصدق ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے جو تصدیق کرنے والا ہے اس سچ کی، فرمایا وہو صدیق وہو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ مولا کائنات فرماتے ہیں، فرماتے سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ اس طرح پہلے مصطفیٰ، پھر ابو بکر صدیق۔
توجہ ہے نا؟ چلیں آ جائیں نا، آگے چلیں نا. قرآن کی ہجرت کا میں واقعہ آگے بیان کروں گا، جو ٹائم مکمل ہونے والا ہے، 2 منٹ صرف رہ گیا، میں اس میں کلوز کر دوں اس بات کو. اب قرآن کو پڑھیے نا. ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، ثانی اثنین اذ ھما فی الغار. ابھی تو میں احادیث کی طرف گیا نا، ابھی میں قرآن پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ تو کہتے ہیں، قرآن کی آیت سے آپ کو بتا رہا ہوں. ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، وہ ایک میں سے دوسرا، ایک میں سے ایک تو بتا دے، دوسرا میں بتا دیتا ہوں. ایک تو بتا دے، دوسرا میں بتا دیتا ہوں. وہ جو ایک ہے نا وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ثانی جو ہے، اونچی بولے نا، صدیق اکبر. نبی کے بعد پہلا نمبر صدیق اکبر. کیوں گمراہ کرتے ہو قوم کو؟ نبی کے بعد اللہ نے صدیق کو رکھا ہے، اللہ نے ابو بکر صدیق کو رکھا ہے. وہ چاہے تصدیق کے بارے میں ہو، صدق کے بارے میں ہو، چاہے غار کے اندر ہو، چاہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. یہاں امام جعفر صادق کی تفسیر سنا کر بات ختم کرتا ہوں، پھر یہیں سے شروع کروں گا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی، کون؟ ہم سب کے امام. اونچی کہہ دینا، ہم سب کے امام، ہم سب کی جان، ہم سب کی پہچان سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. الریاض النظرہ جلد اول، علامہ محب طبری نے اس کو لکھا. الصواعق المحرقہ کے اندر امام ابن حجر مکی نے لکھا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، والذین معہ، پھر سنیں، والذین معہ وہو ابو بکر الصدیق، والذین معہ وہو ابو بکر الصدیق اشداء علی الکفار وہو عمر بن الخطاب، وہو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ رحماء بینہم وہو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. قال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تراہم رکعا سجدا وہو علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. امام جعفر صادق نے بات ہی ختم کر دی. فرمایا تکلیف کے چکر ڈالنے والے، تکلیف کے پھڈے ڈالنے والے، سن، سب سے پہلے محمد الرسول اللہ، پھر ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور یہی اہل سنت و جماعت کا متفق عقیدہ.